ناظرین، میں ہوں ملک شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر 1483-1530 کو جہاں عظیم فاتح کے طور پر دیکھا اور بیان کیا جاتا ہے، وہیں کئی حلقوں میں انہیں ایک بڑا فنکار اور عظیم ادیب بھی مانا جاتا ہے۔ بابر سے متعلق ماہر تاریخ دان اسٹیفن ڈیل نے لکھا ہے کہ یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بابر بحیثیت ایک بادشاہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے یا پھر بحیثیت شاعر و ادیب وہ زیادہ قابل قدر ہیں۔ آج کے انڈیا میں اکثریت ہندو طبقے کے ایک خاص نظریہ کے حامل افراد میں بابر کو حملہ آور، لٹیرا، غاصب، ہندو دشمن، ظالم، جابر بادشاہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ بات صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ انڈیا کی برسر اقتدار جماعت صرف بابر ہی نہیں، مغلیہ سلطنت سے منسوب ہر چیز کے خلاف نظر آتی ہے۔ آج سے تقریباً 500 برس قبل بابر نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو اپنے آپ میں بے نظیر ہے۔ انہوں نے سن 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست فاش دے کر ہندوستان میں ایک ایسی سلطنت قائم کی جس کے قبضے میں اپنے عروج کے زمانے میں دنیا کی 1/4 سے زیادہ دولت تھی اور جس کا رقبہ تقریباً پورے برصغیر بشمول افغانستان پر محیط تھا۔ مغل حرم سے منسلک عیش و نشاط کے تصور کو بدلنے والی شہزادی ایک سکھ گرو کی برسی پر مغل بادشاہ اورنگزیب کا چرچا کیوں؟ بادشاہ اورنگزیب اور ان کے بارے میں پھیلی غلط فہمیاں، لیکن بابر کی زندگی جہد مسلسل سے تعبیر ہے۔ آج کی دنیا کے لیے بابر کا سب سے بڑا تعارف ان کی اپنی سوانح حیات ہے۔ ان کی اس تصنیف کو آج بابر نامہ یا تذکر بابری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دہلی کی سینٹرل یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شعبہ تاریخ کے سربراہ نشاط منظر کہتی ہیں کہ بابر کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ مارو انہر کے علاقے میں دریائے سیر دریا اور دریائے جیوہ آمو دریا کے درمیان وسط ایشیا میں تسلط کی جدوجہد پر محیط ہے، اور دوسرا دور بہت مختصر ہے لیکن انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ محض 4 سال میں انہوں نے ہندوستان کی ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو تقریباً 300 سال تک چلتی رہی۔ بابر کی آبائی سلطنت فرغانہ کا علاقہ آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز میں ساؤتھ ایشین اسلام کے فیلو معین احمد نظامی نے BBC کو بتایا کہ تیموری اور چنگیزی نسل سے تعلق رکھنے والے بابر نے اپنے والد عمر شیخ مرزا سے ایک چھوٹی سی ریاست فرغانہ ورثے میں پائی تھی جس کی پڑوسی ریاستوں پر ان کے رشتہ داروں کی عملداری تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہاں تک کہ انہیں اپنے وطن کو بھی گنوانا پڑ گیا اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ صحرا، نوردی اور مہم جوئی میں گزارا۔ اپنے وطن کو دوبارہ حاصل کرنے کی ان کی کوشش ناکامیوں کا شکار ہوتی رہی، یہاں تک کہ حالات نے انہیں ہندوستان کی جانب رخ کرنے پر مجبور کیا۔ بابر نے اپنے سوانح عمری میں اس وقت کی اپنی پے در پے ناکامیوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، جتنے دن تاشقند میں رہا اتنے دن میں نے بے حد تنگی اور مصیبت اٹھائی۔ نہ ملک قبضے میں تھا اور نہ اس کے ملنے کی امید تھی۔ نوکر چاکر اکثر چلے گئے تھے، جو کچھ پاس رہ گئے تھے وہ مفلسی کے سبب میرے ساتھ پھر نہ سکتے تھے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ آخر ایسی سرگردانی اور اس بے گھر ہونے میں تنگ آ گیا اور زندگی سے بیزار ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسی سختی کے جینے سے بہتر ہے کہ جدھر سینگ سمائے ادھر چلے جاؤں، ایسا چھپ جاؤں کہ کسی کو نظر نہ پڑے۔ لوگوں کے سامنے ایسی ذلت و بدحالی سے رہنے سے بہتر ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دور نکل جاؤں، جہاں مجھے کوئی نہ پہچانے۔ یہ سوچ کر خطا شمالی چین جانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ مجھے بچپن سے ملک خطا کی سیر کا شوق تھا مگر سلطنت اور تعلقات کے سبب نہ جا سکتا تھا۔ معین احمد نظامی نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں دوسری جگہ بھی لکھی ہیں۔ ایک جگہ لکھا ہے، کیا اب بھی کچھ دیکھنا رہ گیا ہے؟ اب کون سی قسمت کی ستم ظریفی ہے اور ظلم و ستم دیکھنا رہ گیا ہے؟ ایک شعر میں انہوں نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہ تو اب میرے پاس دوست و احباب ہے، نہ ملک و مال ہے، مجھے ایک پل کا بھی قرار نہیں۔ یہاں آنے کا فیصلہ میرا تھا لیکن اب میں واپس بھی نہیں جا سکتا۔